اچھا سر، ایک سوال وہاں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے بھٹی صاحب نے کہا کہ جو اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شمر یزید، ہم ان کو برا جانتے ہیں، دشمنان اہل بیت جانتے ہیں، ہم نے ایک عام مسلمان بھی ماننے والا اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتا ہوں، ایک دشمن کے تو جو اگر ائمہ اطہار اور اہل یعنی صحابہ کرام خلفۂ راشدین کے درمیان اگر کوئی عداوت یا کوئی دشمنی یا کوئی تعصب یا کوئی اس قسم کی گڑبڑ ہوتی تو پھر وہ ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام کیوں رکھتے؟ تو ان یعنی کے یہ نام پہ میں نہیں پڑھ رکھے دوں نا. یعنی وہ یعنی عمر، عثمان، ابو بکر، دیکھیں، اور پھر یہاں ہی سوال لے لیں کہ حضرت جو تھی وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ محترمہ اور سوال ہے، اور رضی اللہ سوال ہے، مکس تعالیٰ نہ کریں. چلیں عنہ، تو نہیں دیکھیں. یہ ساتھ ہی کر لینا کہ یہ رشتہ داریاں اور ان کے بچوں کے ہوں، اوپر نام، یہ عام تاثر عوام میں ہوں. یہ ان کے ساتھ رشتہ داری سے اسماء بنت دشمنوں کے نام۔ امیس دیکھیں ایک بیوہ ہیں. جعفر طیار کی جب شہادت ہو جاتی ہے وہ بیوہ ہیں، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں. اور ابو بکر نے ابھی خلافت غصب نہیں کیا. ابو بکر نے ابھی وہ کام جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فدق کو غصب کرنا، ان کے در پہ حملہ کرنا، یہ باتیں تو اس وقت صادر نہیں ہوئی ہیں نا. اور جناب اسماء بنت امیس یہ کوئی معصوم تو نہیں ہے کہ وہ ایک اسلام میں، شریعت میں، شیعوں کے ہاں اور سب مسلمانوں کے ہاں ایک بیوہ عورت وہ خود اپنی ولی ہے، وہ جس سے چاہے وہ شادی کر لے، ٹھیک ہے نا. اب وہ ایک بیوہ عورت ہے، وہ ابو بکر سے شادی کر لیتی. اس یہ تو کسی کتاب میں نہیں ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، یا امام امیر المؤمنین یا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مشورہ کیا، ٹھیک ہے نا، یا وہ جی ان کی اس شادی پہ راضی تھے کہ تم شادی کر لو. یہ تو نہیں، وہ معصوم بھی نہیں ہے. وہ بھائی کس شرائط میں ان کی وضع کیسی تھی کہ انہوں نے ابو بکر سے شادی کیا. اور ابو بکر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. ابھی تک تو یہ باتیں جو بعد میں پیش آئی نا، ابھی تو وہ ظاہر بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس نے شادی کیا، ٹھیک ہے نا. ہمیں اس کی تفصیلات نہیں معلوم. اور نکاح جی جو جی ہے ظاہر اسلام پہ ہوتا ہے. نکاح، وراثت، یہ چیزیں ظاہر اسلام پر ہے. آپ جو ہیں، جی ایک شخص جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں. اب اس کے دل میں وہ بعد میں جا کر کیا کرے گا، یہ نکاح کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی کہ آپ اس کو دل سے، اس کے دل سے نکال دیں کہ بھئی وہ اس کے دل میں ایمان ہے بھی کہ نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس بات کے لیے. اچھا، پھر آپ نے جی جی سوال کیا تھا نام رکھنے کا. تو یہ دیکھیں، یہ نام نام کے رکھ۔ متعلق ہم نے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے بچوں کے نام خلفاء کے نام پہ رکھے. یہ ایک بالکل جھوٹ ہے، بہتان ہے. دیکھیں، ابو بکر جو نام نہیں تھا، کنیا تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک بیٹے کا، ان کا نام تھا عبداللہ، ٹھیک ہے نا. کنیا لوگ رکھتے ہیں. کنیا کون رکھتے ہیں؟ لوگ کنیا رکھتے ہیں. یا فلان کا والد، شاید ان کا کوئی بیٹا تھا، بکر بیٹا تھا یا نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم. انہوں نے اور کسی نے نقل نہیں کیا یہ ابو بکر اپنے قحافہ کی وجہ سے ان کو ابو بکر کہا ہے. اس کی محبت میں لوگوں نے اس کو ابو بکر بولا ہے. یہ کسی روایت، کسی صحیح، حدیث میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا. چلیں آگے بڑھ، یہ جو آگے کہتا ہے کہ بڑھیں۔ ابو بکر کی محبت میں رکھا ہے، وہ ہم حدیث ہمیں دکھائیں. ایک بیٹے کا نام یا تو عمر تھا یا امر تھا. یہ ہم نے اس کی کیونکہ بہت توضیح دیا، میں اس کے مسانید نہیں دکھاتا. یا امر تھا یا عمر تھا. ہم مان بھی لیں عمر جی تھا، تو کس کتاب میں لکھا ہے کہ عمر بن الخطاب کی محبت میں رکھا تھا؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے عمر بن الخطاب کی محبت میں یہ نام رکھا تھا؟ کسی کتاب میں نہیں. عمر نام اس زمانے میں بہت تھے. الاستیعاب کتاب میں آپ چلے جائیں، عمر نام کے صحابی اس زمانے میں بہت سارے تھے. اور یہ بھی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ان کا نام امیر المؤمنین علیہ السلام نے رکھا ہو سکتا ہے ان کی والدہ نے رکھا ہو سکتا ہے کسی ماموں نے رکھا ہو. یہ بھی کسی کتاب. تو بہرحال یہ ادعا کہ عمر بن الخطاب کی محبت میں رکھا گیا، یہ ایک ادعا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جہاں تک عثمان کا تعلق ہے، ان کے بیٹے کا نام عثمان تھا. جی ہاں، خود امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث ہے، کتاب ہے مقاتل الطالبین میں، ابو الفرج اصفہانی کی. وہ خود اموی بھی تھا. اس کی کتاب میں ہے کہ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بھائی عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا تھا. عثمان ابن عفان کی محبت، عثمان ابن مظعون کی محبت میں
میں نے رکھا اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا. معاویہ کا خط بھی ہے اس میں، کتاب سلیم میں. معاویہ یہ الزام لگاتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام پر کہ آپ نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان اس لیے رکھا ہے کیونکہ آپ جب خلفاء پہ لعنت بیچتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہانہ کر سکیں کہ میرا مقصود میرا بیٹے تھے. اس نے جو کتاب سلیم میں معاویہ نے کہا تھا کہ آپ اتنے خلفاء کے دشمن ہیں، آپ عثمان کے قاتل ہیں، آپ کو ان سے دشمنی ہے، جو شیخین ہیں ان سے آپ کو حسادت ہے. بیٹوں کے نام بھی اسی لیے رکھے ہیں تاکہ آپ ان کو لعنت جب کریں نا تینوں کو، تو لوگ اگر کوئی غیر آدمی سن لے تو آپ یہ بہانہ کر سکیں کہ یہ آپ ان خلفاء پہ لوگوں کو یہ صفائی پیش کر سکیں کہ نہیں میں اپنے بیٹوں کو لعنت کر رہا تھا، ان کو خلفاء میرے مراد نہیں تھے. لیکن یہ معاویہ کا الزام ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا قول نہیں ہے، یہ معاویہ کا الزام ہے. ہمارے لیے اس کی کوئی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی. لیکن میں یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ان کے اپنی کتابوں سے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو موقف تھا شیخین سے وہ کس طرح کا موقف تھا. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب صحیح مسلم چھاپ دار الفکر، یہاں پر باب حکم الفی میں حدیث نمبر 4468 ہے. ملاحظہ کریں اس میں عمر بن خطاب خود کہتے ہیں کہ جب ابو بکر خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں. بلکہ میں اردو ترجمے والا دکھا دوں آپ کو مسلم، یہ وہ بہتر ہے. یہ صحیح مسلم ہے، بشرح ہے کون ترجمہ کون ہے؟ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں وہی حدیث انہوں نے پیش کیا. پھر حضرت عمر نے کہا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں ولی ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو تم دونوں اپنا ترکہ مانگنے آئے. عباس تو اپنے بھتیجے کا ترکہ مانگتے تھے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عباس کے بھائی کے بیٹے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی بیوی کا حصہ ان کے باپ کے مال سے چاہتے تھے. معاف کیجیے گا کیا ہوا، چاہتے تھے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو بیوی تھی حضرت علی علیہ السلام کی اور بیٹی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ رسول نے فرمایا ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے. تو تم نے ان کو جھوٹا، گناہگار، دغاباز، چور سمجھا، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ سچے نیک ہدایت پر تھے، حق کے تابع تھے. پھر حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی اور میں ولی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر کا. تم نے مجھ کو بھی جھوٹا، گناہگار، دغاباز، چور سمجھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچا نیک ہوں، ہدایت پر ہوں. کاذباً آثماً غادراً خائنا. تو یہ خود ان کی اپنی کتاب صحیح مسلم، وہ مسلم جس کے سب احادیث بالاجماع صحیح ہے، اجماعی طور پر محدثین اہل سنت کے ہاں صحیح ہیں. اس میں واضح طور پر ہے کہ خود عمر صاحب کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر دونوں کو چور، دغاباز، جھوٹا اور گناہگار سمجھتے تھے. جناب عباس اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا موقف شیخین سے واضح طور پہ بیان کرتے ہیں. جی سر. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف